حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، زندگی پرسکون چاہتے ہو تو اپنا پیسہ مکانوں پر نہیں بلکہ انسانوں پر خرچ کرو، انسانوں کی مدد کرو۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جب تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ غریب انسانوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ غریبوں کا سہارا بنے، غریبوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب آ جائے تو اس کو یوں ذلیل کر کے نہ بھگایا کریں۔ انسان اللہ کے نام پہ مانگتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے دروازے پر اگر کوئی غریب، کوئی فقیر آیا اور اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا تو لوگ اس کو ذلیل کر کے بھگا دیتے ہیں۔ ڈرو اس کی آہ سے، اس کی بد دعا سے۔ ایک شخص تھا جس کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہو رہا تھا، 3 دن سے وہ لوگ فاقے سے تھے، بیوی بچے سب بھوکے، بہت زیادہ پریشان۔ گھر سے باہر نکل گیا، جا رہا تھا، اسے ایک اللہ کا ولی ملا، ایک فقیر انسان ملا، ایک درویش ملا۔ اس فقیر انسان نے اس سے کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بابا میں بہت غمگین ہوں، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، میرے بیوی بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور میں ان کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہوں، بابا میں بہت غمگین ہوں۔ اس فقیر انسان نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ اس فقیر انسان کے ساتھ وہ غریب انسان جانے لگا۔ ایک دریا کے کنارے پہنچے، اس اللہ کے ولی نے اس غریب انسان کو ایک جال دیا اور کہا بسم اللہ پڑھ کر جال دریا میں ڈالو۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر جال دریا میں ڈالا تو کافی مچھلیاں پھنسیں، کافی مچھلیاں آئیں۔ تو اس درویش نے کہا، اس فقیر انسان نے کہا کہ جاؤ ان مچھلیوں کو بازار میں لے جاؤ اور بیچ کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، ان کا پیٹ بھرو۔ تو اس انسان نے ایسا ہی کیا، مچھلیوں کو بیچا، بیچ کر کے جو پیسے ملے ان کا کچھ سامان خرید لیا، روٹی خرید لی۔ اب یہ وہ کھانا لے کر کے چلا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، دونوں ایسا لگ رہا ہے کہ کئی دن سے بھوکے ہیں۔ یہ قریب گیا، دیکھا تو بچہ بہت زیادہ بھوکا تھا، وہ عورت بھی بہت زیادہ بھوکی تھی، تو اس کے پاس روٹیاں تھیں۔ اب اس نے سوچا کہ میرا بچہ بھی بھوکا ہے، کہ بچہ بھی بھوکا ہے، میری بیوی بھی بھوکی ہے، یہ عورت بھی بھوکی ہے، تو کیوں نہ میں ان کو اپنی روٹی کھلا دوں، ان کی بھوک ختم ہو جائے گی، میں اور کچھ کام کر لوں گا، اور کچھ کر لوں گا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر دوں گا۔ اس نے اپنی روٹی جتنی اس کے پاس تھی ساری روٹی اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے اور اس کے بچے نے وہ روٹی کھائی، کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ انسان چلا آیا، دروازے پر پہنچا، سوچ رہا تھا کہ بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، بیوی بچوں کے بھوکے منہ کیسے دیکھوں گا، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا، لیکن کچھ نہیں۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا کہ پیچھے سے کوئی انسان دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور آواز دے رہا تھا کہ اے فلاں انسان، اے فلاں انسان سن۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون مجھے بلا رہا ہے، کس نے مجھے یاد کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک انجان انسان تھا جس کو کبھی اس نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ آیا اور اس نے کہا اے فلاں انسان، تیرے باپ نے میرے پاس 30,000 درہم رکھے تھے۔ 30,000 درہم بہت ہوتے ہیں اس زمانے میں، کہا 30,000 درہم رکھے تھے، یہ تیری امانت ہے۔ تیرا باپ تو فوت ہو گیا، تیرا باپ تو مر گیا، لیکن یہ امانت میرے کو دے گیا تھا، میرے پاس میں نے سنبھال کے رکھی ہے، یہ امانت لے لے، یہ 30,000 درہم لے لے۔ جیسے ہی اس غریب انسان نے وہ 30,000 درہم دیکھے اور ہاتھ پر لیے تو خوشی سے پھول اٹھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر اس نے بہت سارا صدقہ کیا، غریبوں کی مدد کی، بہت زیادہ مال غریبوں میں تقسیم کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر یہ روز کیونکہ اتنا مالدار ہو گیا تھا، کئی اس کے محل بن گئے، کئی گھر اس نے بنا لیے اور اس کی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ اب یہ روز غریبوں کو تقسیم کر دیتا تھا، روز صدقات کر دیتا تھا، روز اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کو پیسے دیتا تھا۔ اب اس کو گھمنڈ سا ہونے لگا کہ میں تو بہت مالدار ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والا ہوں۔ لوگوں کو بتاتا بھی تھا کہ میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا، میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا۔ میرے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے میں اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہوں، بلکہ میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہوں۔ اب ایک دن یہ سو رہا تھا، اس کی آنکھ لگی، اس کو ایک خواب آیا اور اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ میرے بھائیوں اس واقعے کو ذرا غور سے سمجھیے گا، غور سے سنیے گا۔ یہ سویا، سونے کے بعد اس کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور کیا دیکھا کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، اعمال نامے تولے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کہتا ہے کہ میرے اعمال نامے بھی تولے جا رہے تھے،
میرے आमाल नामे तराजू में रखे गए, एक तरफ नेकियां रखी गईं, दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए। मेरी नेकियों वाला पलड़ा कम हो गया, गुनाहों वाला पल्ला ज़्यादा हो गया। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने पूरी ज़िंदगी सदक़ात किए, पूरी ज़िंदगी खैरात किया, अपना पैसा अपना रुपया गरीबों में तकसीम किया, गरीबों की मदद की। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो नेकियों वाला पल्ला है ये कम क्यों है, ये गुनाह वाला पल्ला ज़्यादा क्यों है। आवाज़ आई कि तूने जो नेकियां की थी, तूने जो अल्लाह की बारगाह में खर्च किया था, तूने जो लोगों की मदद की थी, तूने जो पैसा तकसीम किया था, तूने जो खाना गरीबों को खिलाया था, फिर उनको जताया भी था, मैंने फ़लाँ को वो खिलाया, मैंने फ़लाँ को वो दिया। तूने जितने सदक़ात किए, जितना पैसा खैरात किया, लोगों को दिया, तकसीम किया, तूने छुप के कुछ नहीं किया, लोगों में जाहिर करके किया, लोगों को बता के किया कि देखो मैं इतना उसको देता हूँ, इतना उसको देता हूँ। तू ये चाहता था कि लोगों को मालूम चल जाए कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना गरीबों को देता हूँ। जो तेरा मकसद था वो तेरा मकसद पूरा हो गया, लोगों को मालूम चल गया, लोग जान गए तेरे बारे में कि तू मालदार है, तू गरीबों में खैरात करता है, तू गरीबों में सदका करता है, गरीबों को अपने दरवाजे पर बुला के खाना तकसीम करता है। तेरी तमन्ना थी वो पूरी हो गई। तू चाहता था कि मशहूर हो जाए, तू चाहता था कि पूरी दुनिया तुझे जानने लगे, तू चाहता था पूरी बस्ती मुझे जानने लगे, पूरा महल्ला जानने लगे, पूरा इलाका जानने लगे। तो क्या हुआ, इलाके वाले तुझे जानने लगे, बस्ती वाले तुझे जानने लगे कि तू बहुत मालदार है, तू बहुत ज़्यादा सदका करता है, बहुत ज़्यादा गरीबों में तकसीम करता है, लेकिन उसकी नेकी तुझे नहीं मिली। आज यही सबब है कि तेरे नेकियों वाला पल्ला कम है, तेरे गुनाहों का पल्ला ज़्यादा है। अब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में मुजरिम बना खड़ा है। अब इसको हुक्म हुआ कि जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। जैसे ही जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले जाने लगे, क्या देखता है कि एक फरिश्ता आता है और उसके हाथ में वो रोटी जो इसने गरीब औरत को दी थी, गरीब बच्चे को इसने जो रोटी खिलाई थी, उस औरत ने, उस बच्चे ने जो दिल से दुआ दी थी, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ मकबूल हुई। और वो नेकियां बन के जब फरिश्ते लाए और इसके पल्ले में, नेकियों वाले पल्ले में रखा, तो इसकी नेकियों वाला पल्ला भारी हो गया और गुनाहों वाला पल्ला कम हो गया। उस एक रोटी के सदक़े से इसकी नेकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गईं, तो इसे मालूम चला कि मैं जो सदक़ात, जो खैरात, जो गरीबों पे तकसीम करता हूँ, तो मैंने अपनी शोहरत के लिए किया था, उसकी हमें कोई नेकी नहीं मिली। पता चला जो इंसान गरीबों की मदद करता है, गरीबों का सहारा बनता है, अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल के लिए,